کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی نااہلی کا فیصلہ کریں؟ جو اس وقت قانون ہے اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. پولیٹیشینز کو، الیکٹڈ آفیشلز کو جو عدالتوں کے تھرو اور الیکشن کمیشن کے تھرو جو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور عوام کو حق حکمرانی اور انہیں اپنے الیکٹڈ لیڈر چننے کا ہمیں اختیار دینا چاہیے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کو بری کر دیا گیا. دوسری طرف کبوتر چوری کا جو ملزم تھا اس کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے متعلق کل الیکشن کمیشن میں ایک فیصلہ آتا ہے جن کو نااہل کر دیا جاتا ہے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فیصلہ آگے جا کر قائم رہ سکے گا یا ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسامہ خاور گومن. بیرسٹر، کیا کہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے متعلق جو فیصلہ آیا ہے آرٹیکل 63A کے تحت ان کو نااہل کر دیا کیا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی نااہلی کا فیصلہ کریں؟ جی، انفارچونیٹ بات ہے، لیکن جو قانون کے مطابق، جو اس وقت قانون ہے اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ پرائمریلی جو سپریم کورٹ کی اور ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس میں ان کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں اس کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جس طرح سے ریسنٹ پاسٹ میں ایک پولیٹیکل پرسیکیوشن ہوئی ہے تو اس میں انفارچونیٹلی کبھی الیکشن کمیشن، کبھی عدالتیں پولیٹیشینس کو وہ ڈسکوالیفائی کرتی ہیں. سو پرنسپلی اسپیکنگ تو یہ عوام کے پاس اختیار ہونا چاہیے، بیلٹ پیپر پہ یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ پریسیڈنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہائی کورٹس اور الیکشن کمیشن وہ سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس کے سے باؤنڈ ہیں، تو اس لحاظ سے تو الیکشن کمیشن کے یہ پاس اختیار ہے اور الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ججمنٹ دی ہوئی ہے فیصل واقعہ کیس میں، اور بھی ججمنٹس ہیں جو جس سے یہ لگتا ہے پرائما فیشا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن کئی فیصلے ایسے بھی تو ہیں کہ اس قسم کے اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے سامنے آتے ہیں جس میں خاص طور پہ ڈسکوالیفیکیشن کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ آگے جا کے سپریم کورٹ میں جا کے سیٹ اسائڈ ہو گئے ہیں، ان کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں رہتی قانونی طور پر. اس پر کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ان کے نزدیک یہ فیصلہ اتنا اہمیت کا حامل اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. جی، یہ ظاہر ہے ان کے پاس ان کا قانونی حق ہے، وہ اپیل بھی کر سکتے ہیں، وہ ہائی کورٹ کی ریٹ جوریسڈکشن کے اندر بھی جا سکتے ہیں. تو اور عدالتوں کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے اور امید ہے اور جو جسٹس ہے وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں تو اس پہ اسٹے تو ملنا چاہیے، انٹرم ریلیف، جب تک کہ وہ فیصلہ فائنل حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ سسپینڈ تو ہو جائے گا یہ ڈیسیجن، اور ہونا بھی چاہیے قانونی طور پہ. یہ ایک بڑی بات ہے، قانونی حیثیت ہے اس کی کہ وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا سیٹ اسائڈ کر دیں. لیکن الٹیمیٹلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ لا کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، تو سپریم کورٹ کو اگر اس فیصلے میں اللہ کرے کہ وہ ری تھنک کرے اور وہ اپنے فیصلے کو ری وزٹ کرے تو پھر انہیں لارجر بینچ بنا کے جو ان کے پچھلے فیصلے ہیں انہیں ری وزٹ کرنا پڑے گا، اور پھر ہی وہ عمران خان کو اس فیصلے کو پہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ اپنے پچھلے فیصلوں کو ری وزٹ نہیں کرتی اور وہ اس میں کچھ اور فیصلہ دیتی ہے تو وہ پھر آپس میں متضاد ہو جائے گا اور وہ قانون اور آئین کی بالادستی قائم نہیں کرے گا. وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں بھی سوالات اٹھیں گے اور وہ یہ بھی ہوگا کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو موجودہ قانون ہے اس کے وقت تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن فنڈامنٹلی وہ قانون کو ری وزٹ سپریم کورٹ کو خود کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں ایک لارجر بینچ بنا کر پچھلے اپنے فیصلوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو پولیٹیشینس کو، الیکٹڈ آفیشلس کو
جو عدالتوں کے تھرو اور الیکشن کمیشن کے تھرو جو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور عوام کو حق حکمرانی اور انہیں اپنے الیکٹڈ لیڈر چننے کا ہمیں اختیار دینا چاہیے۔ مسٹر اسامہ، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے یا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اشرہ اس پر محیط ہے کہ اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں کہ لوگوں کا جوڈیشری سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، جوڈیشری شاید انڈر کنٹرول تصور کی جانے لگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی کے فیصلے یا سیاسی بنیادوں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ بھی درست ہے؟ ایک ڈیفینیٹلی پرسیپشن تو عوام الناس میں، میڈیا میں، سوسائٹی میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور ہمارے نظام عدل کے لیے یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے، اور اگر عوام میں ایک وائڈ اسپریڈ جو یہ اس طرح کا پرسیپشن ایگزسٹ کرتا ہے، رائٹلی اور رانگلی، اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ پرسیپشن ہے تو اس کے لیے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو نظام عدل ہے، جو ججز ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے پاس کوئی تلوار نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیصلے جا کے خود امپلیمنٹ کروا لیں، وہ بائی اینڈ لارج اپنی مورل سپیریارٹی پہ جو معاشرہ ہے، اس کے عوام الناس ان کی عزت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اٹ از آلسو اے مومنٹ فار ریفلیکشن، جو سپریم کورٹ ہے، جو عدالتیں ہیں، جو ہم وکلا ہیں، جو ایک براڈر سارے ملک کے لیے یہ ریفلیکشن کی ضرورت ہے، اور اس پہ اس پرسیپشن کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے سارے اسٹیک ہولڈر سے، تاکہ اس میں نظام عدل میں بہتری آ سکے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے اس نظام عدل پہ۔ اب دیکھیں نا، پچھلے دنوں بھی ایک ہائی کورٹ پہ دو قسم کے فیصلے آئے، ایک قسم میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کو بری کر دیا گیا، دوسری طرف کبوتر چوری کا جو ملزم تھا اس کو جو ہے اس کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے۔ اس طرح پہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ نظام عدل کے متعلق جو ہے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان کا جوڈیشری کا جو نمبر ہے وہ بھی خاصا لو نظر آتا ہے۔ تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا جوڈیشری کو کی جو ذمہ داری ہے نظام عدل کو بہتر کرنے میں صرف ججز کا ہی کردار ہے، یا ہمارے وکلا جو بھائی ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یا وہیں کہیں نہ کہیں پر بار اور بینچ آمنے سامنے نظر آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پر اثر انداز بھی، انفلوئنس بھی ہو جاتا ہے؟ جی، نظام عدل کی جو بہتری ہے وہ تو سب کی ذمہ داری ہے، بار اور بینچ اس میں مین اسٹیک ہولڈرز ہیں جو نظام عدل میں، بینچ اور بار، اور لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ تو اس کے مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جس کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں وہ عوام ہیں، وہ سٹیزن ہیں، وہ ملک ہیں۔ تو عام آدمی کو اس طرح سے انصاف اس طرح سے نہیں مل پاتا، اسے ملنا چاہیے، اور اس طرح کے پرسیپشنز کو جو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم وکلا کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر ایز اے ہول سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کا کانفیڈنس ریسٹور کرے۔ آپ نے گفتگو سنی ہے بیرسٹر اسامہ خاور گھومن کی، کل کے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کے متعلق نااہلی کے فیصلے اور نظام عدل کے متعلق ہم نے بات کی ہے، کوشش کی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بتا سکیں کہ نظام عدل کے اندر کن کا اہم کردار ہے، بار اور بینچ دونوں کو مل کے انفلوئنس نہ کیے بغیر جو ہے فیصلوں کو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے ہے، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کا فیصلہ ہے وہ چیلنج ہو جائے گا، اور چیلنج ہونے کے بعد وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان دانیال راٹھور کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔